الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، امیر جماعت اسلامی لاہور، محترم انس بھائی، جبران گڑھ صاحب، عبدالعزیز عابد صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت اسلامی، میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، میری عزت ماں بہنوں، ماؤں، بیٹیوں اور میرے بہت عزیز بچوں، سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس صالحانہ طریقے سے استقبال کیا ہے، محبتوں کے زمزمے بہائے ہیں اور اپنے جوش، جذبے اور ولولے کا اظہار کیا ہے۔ اہلیان لاہور کی طرف سے آپ کا یہ نمائندہ اجتماع کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت حوصلے کا سبب ہے، اور آپ کی یہ محبت اس بات کا اعلان کر رہی ہے، اظہار کر رہی ہے کہ کچھ قوتوں نے، طالع آزماؤں نے، اس نظام پر قابض جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اس ملک میں جو نفرتوں کے بیج بوئے، جو آپس میں لوگوں کو لڑایا، علاقوں اور شہروں اور صوبوں اور زبانوں کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا، کراچی کی کامیابی پر لاہور کے لوگوں کی یہ خوشی ان سارے لوگوں کو ناکام کر رہی ہے اور عوام کو جوڑ رہی ہے، متحد کر رہی ہے، اور ایک نئی قوت سے یہ پورا ملک ہمکنار ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہی ہمارے لیے سب سے بڑے حوصلے کی بات ہے کہ ہم تقسیم نہ ہو، ان کو تقسیم کر دیں کہ جنہوں نے ہمیں تقسیم کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے صوبہ سندھ میں بھی بہت زیادہ یہ لسانی تعصبات پھیلائے جاتے رہے، نفرتیں پروان چڑھتی رہیں، قوموں کو قوموں سے لڑایا جاتا رہا، لیکن 30-35 سال کا یہ سفر، بلکہ اس سے بھی پہلے 50 سال کا یہ سفر، اس کے نتیجے میں کسی کو بھی کچھ نہیں ملا۔ جس نے سندھیوں کی سیاست کی، اس نے سندھیوں کو ڈبویا، جنہوں نے مہاجروں کا نعرہ لگا کر بیوقوف بنایا، انہوں نے مہاجروں کی تہذیب، تعلیم، اقدار، ویلیوز سب تباہ کی۔ جس نے جاگ پنجابی جاگ کی بات کی، اس نے کیا کیا؟ گلی محلے گواہ ہیں، لوگوں کے حالات گواہ ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری بتا رہی ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے لوگوں کے عمومی حالات آپ جا کر دیکھ لیجئے، جہاں روٹی 25-30 روپے کی ہو جائے اور جہاں بنیادی زندگی کی ضرورتیں حاصل کرنا انسان کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں عوام کے کیا حالات ہوں گے۔ جنہوں نے پختونوں کی بات کی، انہوں نے پختونوں کو کچھ نہیں دیا۔ جنہوں نے بلوچ قوم پرستی کی بات کی، تو ان سرداروں نے اور ان جاگیرداروں نے سب سے زیادہ بلوچوں کا ہی استحصال کیا۔ اس لیے تجربات سے یہ بات پتہ چل گئی کہ تعصب کے یہ نعرے ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، اور ملک کے ان حالات نے ہمیں یہ بات سمجھا دی اور بتا دی کہ لڑنے سے اور تقسیم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم سب کو اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس کے اوپر جو ایک حکمران طبقہ ہے، بات کسی جماعت کی نہیں ہے، جماعت کے کسی لیڈر کی نہیں ہے، کسی پارٹی کی نہیں ہے، ایک طبقہ ہے جو ان جماعتوں میں رہتا ہے، اور وہ طبقہ کسی ایک جماعت میں جاتا ہے، وہ جماعت پاپولر ہو جاتی ہے،
وہ طبقہ دوسری جماعت میں چلا جاتا ہے، وہ پاپولر ہو جاتی ہے۔ انگریزوں سے ہم نے بڑی جدوجہد کے بعد آزادی حاصل کی، لیکن نظام انگریز کا چلتا رہا۔ ہمارے ہاں لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی، یہاں جاگیرداروں کے تسلط سے لوگ آزاد نہیں ہوئے، یہاں پر انسان اپنی آزاد مرضی کے ذریعے سے اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں وہ بیوروکریسی جو انگریز کی شاگرد بیوروکریسی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے۔ انگریز بہت ہوشیار تھا، یار تھا، مکار تھا۔ اس نے یہاں جن لوگوں کو ٹرین کیا، ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی کہ تم بیوروکریٹ ہو، قوم تمہاری خادم ہے، تم قوم کے حاکم ہو، اور اپنے بیوروکریٹس کو وہ جس طرح ٹرین کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ قوم بڑھ کر ہے اور تم قوم کے خادم ہو۔ اس لیے وہاں کے مزاج میں اور یہاں کے مزاج میں بیوروکریسی میں فرق ملے گا۔ شاگرد انگریز کے ہیں، اسی کے سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، لیکن اپنی قوم کے حاکم بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہی ذہن پریویل کرتا ہے، اور ان کو جو جونیئر پارٹنر ملتے ہیں وہ جاگیردار اور وڈیرے ملتے ہیں، اور یہ جاگیردار وڈیرے یہی الیکٹیبل ہوتے ہیں، یہی طاقتور ہوتے ہیں۔ اور اب ایک نیا فنومینا پیدا ہوا سیاست میں، اور وہ فنومینا یہ تھا، پہلے تو صرف دیہی آبادیوں کے جاگیرداری کے نتیجے میں یہ کام ہوتا تھا، شہروں میں زیادہ سے زیادہ برادریزم چلتا تھا، لیکن اب تو شہروں کو بھی سرمایہ کی طاقت سے یرغمال بنایا جاتا ہے۔ جس کے پاس دولت ہوگی وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہوگا، اور دولت بھی کوئی چھوٹی دولت نہیں، اب بات کروڑوں سے نکل کر اربوں روپے میں چلی گئی ہے۔ تو عام لوگوں کے لیے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے، عام زندگی گزارنے والے لوگوں کے لیے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایک محدود طبقہ ہی سیاست کرے، ایک محدود طبقہ ہی اس ملک پر حکمرانی کرے، یہ نظام ہے۔ اور جو بڑے بڑے دعوے لے کر سیاست کرتے رہے ہیں، 40-50 سال سے ہم یہ پورا عمل دیکھ رہے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور لوگ ان کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا پورا کنڈکٹ دیکھیے، ان کے دائیں دیکھیے، ان کے بائیں دیکھیے، ان کے آگے دیکھیے، ان کے پیچھے دیکھیے، وہ آپ کو ایک ہی طبقہ نظر آئے گا۔ پارٹیاں بھی بدلتے رہتے ہیں، خاندان بھی تقریباً وہی والے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کا اضافہ ہوتا ہے تو اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے۔ اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا کوئی نجات دہندہ آ گیا ہے۔ اس کو کیا پتا جس نے زندگی میں شاید کبھی بھی روٹی خرید کر نہ کھائی ہو، اس کو احساس کیا ہوگا کہ وہ کبھی بازار میں نہ گیا اور اس کو پتا نہ ہو۔ وہ آپ اس موٹر سائیکل چلانے والے نوجوان کا احساس کیسے کر سکتا ہے جس کی گاڑی میں جو پیٹرول ڈلتا ہے اس نے کبھی زندگی میں خود نہ ڈلوایا ہو؟ وہ کیسے احساس کر سکتا ہے کہ لوگ بجلی کا بل ادا کیسے کرتے ہیں، گیس کا کیسے بل ادا کرتے ہیں، وہ دفتروں میں کیسے دھکے کھاتے ہیں، وہ رشوتوں کے لیے کیسے پیسے ارینج کرتے ہیں، وہ کیسے اپنے بچوں کی اور بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں؟ اس طبقے کو کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہو سکتا۔ اسی کو احساس ہوگا جو آپ کے ساتھ رہتا ہوگا، ساتھ چلتا ہوگا، ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہوگا۔ اس لیے جب بھی کوئی رائے قائم کریں تو یہ ضرور دیکھیں کہ ہم کسی نئے دھوکے میں تو نہیں چلے جا رہے، کسی نئی پریشانی میں تو اپنے آپ کو مبتلا کرنے نہیں جا رہے۔ اس لیے اس پورے ملک میں جو نظام ہے، بدقسمتی سے نظام نہیں بدلا ہے، لوگ بدلتے رہتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، آگے ہوتے رہتے ہیں، پیچھے ہوتے رہتے ہیں، بعض اوقات تو چہرے بھی نہیں بدلتے، صرف پارٹیوں کے نام بدل جاتے ہیں، اور اسی گھن چکر میں ہم زندہ باد مرد آباد کرتے رہتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے رہتے ہیں، پولرائزیشن ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرو، ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین چلاؤ، ایک دوسرے کو گالیاں دو، دشمنیاں کر لو، رشتے خراب کر لو، اور ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ طبقہ پوری طرح سے پھل پھول رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک جینوین انقلاب اٹھے، ایک ایسا انقلاب، ایک ایسی تبدیلی کہ جو
اس کی کچھ بنیادیں ہوں، اس کا کوئی نظریہ ہو، اس کا کوئی عقیدہ ہو، صرف نعرے نہ ہو، صرف سلوگن نہ ہو، صرف باتیں نہ ہو، صرف ہوائی فائرنگ نہ ہو، منہ کی فائرنگ جسے کہتے ہیں، بلکہ اس کی پشت کے اوپر کریکٹر ہو جو واقعی لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے کوئی تبدیلی لا سکتا ہو۔ الحمدللہ جماعت اسلامی اس ملک میں جد و جہد کر رہی ہے، میدان میں موجود ہے۔ آپ اتفاق کریں، اختلاف کریں، ہر ایک کا حق ہے، لیکن اس بات کو سب لوگ جانتے ہیں اور سب لوگ مانتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اس ملک کی خدمت کی ہے، اس ملک کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ جماعت اسلامی نے جب سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے یہاں لاہور میں پہنچے تھے اور یہاں جب کیمپ لگے تھے تو ان کیمپوں میں لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے، مہاجرین کی جو مشرقی پنجاب سے زیادہ تر لوگ آئے تھے، اور یہاں کے لوگوں نے بھی جماعت اسلامی نے خدمت کا جو نیٹ ورک بنایا تھا کھلے دل سے لوگوں کو قبول کیا تھا، اس لیے کہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے، بڑی تمناؤں کے ساتھ بنا ہے۔ ٹرین کی ٹرین کٹ گئی تھی اس قیمت پر کہ ہم پاکستان کی دھرتی دیکھ لیں، اور اس وقت جماعت اسلامی جو ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن تھی، اس وقت تھوڑی سی تنظیم تھی، کیمپوں میں لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے، میڈیکل کیمپ بھی لگاتے تھے، اور اتنے نفیس لوگ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ لوگوں کی غلاظتیں تک صاف کرتے تھے۔ خدمت کے اس جذبے سے پاکستان کے بننے کے ساتھ ساتھ یہ کام شروع ہوا، اور کون سا کام ہے جو جماعت اسلامی نے لوگوں کی بہبود کے لیے نہیں کیا؟ اس ملک کو جب بھی ضرورت پڑی تمام اختلافات کو چھوڑ کر اس کے لیے قربانی دینے کے لیے جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان سامنے آئے۔ جب دو سپر پاور میں سے ایک سپر پاور روس، اس نے افغانستان پہ حملہ کیا اور وہ کہتا تھا کہ ہمیں گرم پانی چاہیے اور وہ یہاں پر آنا چاہتا تھا، تو اس وقت ان محاذوں کے اوپر داد شجاعت جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنوں نے دی۔ جب کشمیر میں اس بات کی ضرورت پڑی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، ہمارے مظلوم بھائی، ہماری بہنیں جو برہمن سامراج کی اور ان کی افواج کے تشدد کا نشانہ آج بھی بنتے ہیں اور پہلے بھی بن رہے تھے، تو جب پاکستان کی ریاست میں کوئی دمخم تھا اور جب کوئی حکومتیں ایسی تھیں کہ جو سارے اختلاف کے باوجود کچھ فیصلے کر سکتی تھیں، تو اس وقت وہاں بھی جماعت اسلامی اور یہاں سے بھی لوگوں نے اپنے دل کھول دیے، اور جو اپنی بنیاد کے اوپر برف پوش پہاڑوں کو عبور کر سکا وہ گیا اور اس نے داد شجاعت دی اور اپنا خون بہایا۔ کشمیر کی آزادی پاکستان کی تکمیل کا ایجنڈا ہے، کوئی کتنا بھی اس ایجنڈے کو پیچھے کر دے، انشاءاللہ کشمیر کو آزاد ہونا ہے، انشاءاللہ تعالی کوئی روک نہیں سکتا۔ جماعت اسلامی ہے کہ جو حق کے لیے اور انصاف کے لیے اور عدل کے نظام کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ اس کے لوگوں کو جب موقع ملا قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں جانے کا، تو آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کی ہمت بھی ہوئی ہو کہ اس نے جماعت اسلامی کے کسی فرد پر، کسی وزیر پہ، جب ظاہر وزارتیں بھی رہی ہیں، KPK میں بھی رہی ہیں، یہاں بھی رہی ہیں، کبھی کسی نے ہمت بھی کی ہو کہ کوئی ایک پائی کی کرپشن کا الزام بھی لگا سکے۔ یہ جماعت اسلامی ہے، 3 مرتبہ میئر رہے کراچی میں جماعت اسلامی کے، اور میئر اکیلا نہیں، جماعت اسلامی تو پوری ایک ٹیم ہے۔ ان کے ساتھ کونسلر اس وقت ہوا کرتے تھے، نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں ناظمین کا نظام تھا، کونسلرز کا نظام تھا، ہزاروں لوگ منتخب ہوئے تھے، کسی ایک آدمی کے اوپر بھی کوئی ہمارا بدترین مخالف بھی الزام نہیں لگا سکا، جبکہ ہمارے ٹینیور کے بعد MQM آئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ MQM سے ہماری کتنی زبردست سیاسی مخالفت تھی۔ وہ باقی ساری باتیں کر سکتے تھے لیکن کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکے کہ وہ نعمت اللہ خان پر یا ان کی ٹیم میں سے کسی فرد کے اوپر ایک پائی کی کرپشن کا بھی الزام لگا سکیں۔ کیا اس ملک میں یہ بحران نہیں ہے کہ یہاں پر لوگ بے ایمانی کرتے ہیں؟ کیا اس ملک میں یہ بحران نہیں ہے کہ یہاں پر جس پارٹی کے بھی دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھو کرپٹ مافیا نظر آتی ہے، آٹا مافیا، چینی مافیا، پیٹرول مافیا، گاڑیوں کے امپورٹ کر کے
کک بیکس لینے والے لوگ. کیا یہ بحران نہیں ہے کہ یہاں پر دیانتداری کے ذریعے لوگوں کا پیسہ لوگوں پہ خرچ نہیں ہوتا؟ لیکن اگر ایک دیانتدار جماعت موجود ہے، اور یہ کوئی مریخ سے تو لوگ نہیں آتے، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، یہیں کے حالات سے گزرتے ہیں، اسی نظام کا حصہ ہوتے ہیں، یہاں جھوٹ بھی ہوتا ہے، کرپشن بھی ہوتی ہے، لوٹ مار بھی ہوتی ہے، پھر بھی اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اگر ان کی تربیت ہماری اس تحریک نے ایسی کی ہے تو کیا یہ قابل قدر بات نہیں ہے؟ کیا ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہیے؟ تو اس لیے یہ پوری قوم کے لیے سوال ہے. اس دوراہے پر اور اس چوراہے پر جہاں پر آ کر آج ہم کھڑے ہوئے ہیں، لوگ مایوسیوں کا شکار ہو رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، کہیں سے کوئی سرا نہیں مل رہا، بڑے بڑے دعووں سے آتے ہیں کہ آئیں گے تو یہ کر دیں گے، آئیں گے تو وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، بدترین معاشی حالات سے دوچار ہو گئے ہیں. تو کہیں سے تو آغاز کرنا پڑے گا. تو جماعت اسلامی الحمدللہ میدان میں موجود ہے، ہم کہیں گئے نہیں ہیں. ہاں، لوگوں نے اگر ہمیں منتخب نہیں کیا تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے اس میں ہمارا بھی کوئی قصور ہو، لیکن لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے فیصلے درست نہیں کریں گے تو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، کس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، کیوں ہمارے حالات جو ہے وہ صحیح ہوں گے اگر ہم اپنے فیصلے ہی درست نہیں کرتے. اپنے گھر کے چھوٹے سے گھر کے بارے میں بھی ہم اپنے فیصلے تو درست کرتے ہیں نا، جس میں گھر کی بہتری ہوتی ہے. چوکیدار رکھتے ہوئے محلے کا یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ چوکیدار بے ایمان تو نہیں ہوگا، ڈاکو تو نہیں ہے، چور تو نہیں ہے. ذرا سی خبر ملتی ہے تو چینج کر دیتے ہیں نا. لیکن پورے ملک کی چوکیداری اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کے حوالے کرتے ہیں کہ جو آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ انہوں نے انتخابات میں کی ہوئی ہوتی ہے ان انویسٹمنٹ کو واپس لینا شروع کرتے ہیں، سود در سود واپس لیتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے بھالتے ہوئے یہ مکھیاں نگلتے ہیں. تو جب یہ حرکتیں کریں گے تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اس لیے اب لوگوں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اس ملک کا، اس کے مسائل کا کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس سے کہ جماعت اسلامی کو آپ سپورٹ کریں، اس کو طاقتور بنائیں، اس کو اس قابل کریں کہ وہ اس ملک کے نظم و نسق میں اپنا کوئی کردار ادا کریں. یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوتاہی ہو کہ ہماری کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ نہ ہو، اور میں اس کو مانتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بات آپ تک نہیں پہنچا سکے ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بات پہنچا بھی سکے ہوں تو اس طرح سے اس کے اندر وہ قوت نہ پیدا کر سکے ہوں، اس کے پیچھے وہ طاقت نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں آپ متوجہ ہوں. اس کمی کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ چند لوگ یہ سارا کام نہیں کر سکتے. اب جد و جہد کو تیزتر کرنے کی ضرورت ہے، اس میسج کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے کہ اٹھنا ہے اور اپنے حالات کو خود بدلنا ہے، اور دھوکے نہیں کھانے ہیں بلکہ جینوئن لیڈرشپ میں آگے بڑھنا ہے. اور جینوئن لیڈرشپ، لیڈر وہ نہیں ہوتا ہے جو خود کہے کہ میں لیڈر ہوں. لیڈر وہ ہوگا، اور یہ ہمارے کارکنوں کے لیے بھی یہ بات موجود ہے، ہمارے ذمہ داران کے لیے بھی یہ بات موجود ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. آپ کو لوگوں میں اترنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، اپنے وقت کو بسر کرنا پڑے گا، لوگوں کی زبان بننا پڑے گا، ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا، گلی گلی محلے محلے لوگوں کے ساتھ رہ کر مستقل مزاجی سے کام کرنا پڑے گا. ایک دن میں رائے نہیں بدلتی لوگوں کی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پٹا ماری کرنی پڑتی ہے. ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے زمانے میں طلوع ہوئے اور الیکشن کے بعد غروب ہو جائیں گے. جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اور بہت ساری قوتوں کی سپورٹ ہے، وہ تو الیکشن میں طلوع ہو کر الیکشن میں غروب ہو سکتے ہیں، اس کے بعد وہ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. آپ اپنی لوگوں کے ساتھ محبت کے اس رشتے کو اسٹرینتھن کریں، مضبوط کریں، لوگوں سے محبت کریں، ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھیں، ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایونٹ کر لیں اور دوسرا ایونٹ کر لیں اور اس کی تصویر بن جائے. کوئی تصویر بھی نہ بنے تو آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ میں لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے.
وہ لوگوں کے دلوں کو بدل سکتا ہے، وہ ان کے خیالات کو بدل سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم اس سے لو لگائیں اور اس کی مخلوق سے محبت کریں۔ الخلق عیال اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ ہم اس کی پریشانیوں میں پریشان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اب ہمارے کارکنوں کو اور تمام ذمہ داران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ گلی محلوں کی سطح پر، شہروں کی سطح پر، علاقوں کی بنیاد پر، ٹاؤنز کی بنیاد پر جو بھی آپ کا اسٹرکچر موجود ہے، آپ گھر گھر بھی جائیں گے، در در بھی کھٹکھٹائیں گے، ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کریں گے، ساتھ مل کر بھی چلیں گے۔ اور یہ کام صرف ایک دفعہ اور 2 دفعہ 4 دفعہ نہیں، مشکل ہوتی ہے۔ ہم نے جب پبلک ایشوز کے اوپر جب زیادہ ہائی لائٹ کرنا شروع کیا چیزوں کو، تو مجھے کئی برس تک لوگ کہتے رہے کہ حافظ صاحب ہم اتنا احتجاج کرتے ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف، اتنے دھرنے دیتے ہیں، مسئلہ لوگوں کا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن لوگ ساتھ نہیں آتے۔ جب لوگ ساتھ نہیں آتے تو پھر آپ ان کے چکر میں کیوں اتنا وہ کرتے ہیں؟ میں ان سے ہی کہا کرتا تھا کہ دیکھو لوگ بہت بیچارے دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں نے بڑی بڑی توقعات بڑے بڑے لوگوں سے باندھی ہیں، اور یہ انسانوں کی فطرت ہوتی ہے اجتماعی طور پر کہ جب ان کی توقعات ٹوٹتی ہیں تو دوبارہ سے اٹھ کر کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی وہ روٹی کپڑا مکان کے نام پر، کبھی وہ قومیتوں کے نام پر، کبھی وہ تبدیلیوں کے نام پر، مختلف ناموں سے وہ توقعات باندھتے ہیں، اور پھر ان کی توقعات ڈھہ جاتی ہے اور ان کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب سیاست بازی ہے، یہ بھی سیاست کرنے آ گئے، ایک سویپنگ ریمارکس دے کر۔ اور تکلیف بھی بہت ہوتی ہے کہ یار قربانیاں ہم نے دی، لڑے ہم، مرے ہم، لیکن لوگ یہ کہہ کر آسانی سے گزر جاتے ہیں کہ یار راستہ کھولو، کیا کر رہے ہو؟ یہ نہیں سوچتے کہ ہم تمہاری تکلیف کو رفع کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں سے ہی کہتے تھے کہ اس بات کو برداشت کرو، وقت لگے گا، مسلسل کام کرو، مسلسل محنت کرو، مسلسل سڑکوں پہ رہو، مسلسل قانونی جنگ لڑو، مسلسل لوگوں سے کمیونیکیٹ کرو، ہر وہ ذریعہ اختیار کرو جس سے لوگوں کے ساتھ رابطہ بڑھتا چلا جائے۔ یہ ہم کرتے چلے گئے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ راستہ بناتا چلا گیا۔ اور چند برس میں آپ دیکھیں نا کہ پورے ملک میں ایک پولرائزیشن موجود ہے، اس طرف یا اس طرف، اور کراچی میں بھی یہ پولرائزیشن موجود ہے، لیکن وہی شہر کراچی ہے، یہ وہی جماعت اسلامی ہے، وہی اس کا نشان ترازو ہے، وہی اس کی ذمہ داروں کی حیثیت سے، اگر میں تھا تو میں اس کے امیر کی حیثیت سے جد و جہد کر رہا، وہی ہمارے کارکن ہیں، اور ہم نے مستقل کام کیا، محنت کی، لوگوں کے درمیان موجود رہے، تو آہستہ آہستہ لوگوں کا رسپانس ہمارے لیے بہتر ہوتا چلا گیا۔ اور ان سب حالات کے باوجود، اپنی اپنی پارٹیوں سے وابستگی کے باوجود، لوگوں نے یہ کہا کہ کراچی جو اس وقت مسائل کی آماج گاہ ہے، کراچی جس کی صرف ایک ہی آواز ہے وہ جماعت اسلامی ہے، ورنہ سب لوگ اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، کسی کی پرائرٹی وہ شہر نہیں ہے، نہ وفاقی حکومت اون کرتی ہے، نہ صوبائی حکومت اون کرتی ہے، نہ مینڈیٹ لینے والی پارٹیاں پلٹ کر دیکھتی ہیں۔ تو پھر جب جماعت اسلامی میدان میں بھی موجود رہی اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں بھی لگی رہی، تو بالآخر انہی حالات میں تمام پارٹیوں کے ووٹر اور سپورٹرز نے اپنی رائے کو تبدیل کیا اور کہا کہ جماعت اسلامی کا ہی میئر آنا چاہیے، اسی سے حالات بدلیں گے۔ اور پہلے یہ بات صرف ایک نعرہ سا لگتا تھا، لیکن پھر جب ہم نے اپنی کیمپین بڑھائی، اپنی کمیونیکیشن بڑھائی، یوتھ کو انوالو کیا، اور یوتھ کو اس طرح انوالو نہیں کیا کہ بس ان کو بلایا اور وہ آ گئے، ان کے ایشوز کو بھی ایڈریس کیا۔ وہاں پر کالجز ہیں ویران پڑے ہوئے ہیں، یہاں کے حالات اتنے برے نہیں ہیں الحمدللہ، وہاں تو بدترین حالات سے تعلیمی نظام دو چار ہے، وہاں پر مہنگی تعلیم نے ایک شدید مسئلہ پیدا کر دیا ہے، سڑکوں کا نظام تباہ ہے، بائکس 45 تقریباً 46 لاکھ تو بائکس ہیں وہاں پر شہر میں، اور اس کے سبب یہ ہے کہ کوئی بڑی ماس ٹرانزٹ پروگرام نہیں ہے ٹرانسپورٹ کا، خواتین جو ہے دھکے کھاتی رہتی ہیں، اور ان سب چیزوں پہ ہم ان کی آواز بنے، ان سے کمیونیکیٹ کیا، اور ان کو یہ محسوس کیا ان لوگوں نے کہ جماعت اسلامی ہی اس یوتھ کو ایڈریس کر رہی ہے، اور ہم نے ان کے لیے آئی ٹی اسکالرشپ کا ایک ہیوج پروگرام لانچ کیا، اور وہ پروگرام لانچ کیا کہ جس میں ہم نے جب رجسٹریشن شروع کی تو 1 لاکھ سے زیادہ لڑکے اور لڑکیوں نے رجسٹریشن کروائی، ان کا ہم نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو جلسہ عام بن گئے دونوں، شاید پاکستان کی ہسٹری میں ویمن امپاورمنٹ پہ،
عورتوں کو حقوق دینے کے لیے ان کو بااختیار بنانے, ان کو اکوپ کرنے کہ وہ کسی قابل ہو سکے, اس سے بڑا کوئی پروجیکٹ ہی نہیں پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں. اور پھر یہ نہیں ہوا کہ ہم نے وہ ایونٹ کیا اور ختم کر دیا, اس کے بعد ان کے انٹرویوز ہوئے. اور کوئی یہ سمجھ سکتا ہوگا کہ انتخاب کے حد تک آپ یہ کام کر رہے ہیں, بلدیاتی انتخاب کی ٹیکٹکس ہے کہ آپ لوگوں کو استعمال کریں اور اپنا تاثر بنائیں. تو یہ آج میں آپ کو یہاں لاہور میں بیٹھ کر بھی کہہ سکتا ہوں, انتخاب ہو بھی گیا اور انشاءاللہ تعالی میئر جماعت اسلامی کا بنے گا. وہ سارا پروسیس اپنی جگہ چلے گا, لیکن وہ جو 10,000 بچے اور بچیوں کا بیچ ہے وہ انشاءاللہ تعالی من قریب شروع کرنے والے ہیں. ہم صرف نعرے بازی کے لیے کام نہیں کرتے, ہم صرف انتخاب کے لیے کام نہیں کرتے, ہم اپنے نوجوانوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. ان میں ٹیلنٹ موجود ہے, کہاں سے پڑھے, کہاں سے ماں باپ اتنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. وہ جانتے ہیں جو اپنی جیب پر اور اپنے جو ہے وہ دل و جان پر بوجھ ڈال کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. تعلیم کو خرید کر پڑھنا, تعلیم کو خرید کر پڑھنا یہ ہمارے اوپر ظلم ہے. ہمارے بچوں کا یہ حق ہے کہ انہیں فری ایجوکیشن ملے اور کوالٹی ایجوکیشن ملے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست تعلیم نہ دے, ریاست صحت کی سہولت نہ دے, ریاست امن نہ دے, ریاست ہمیں ٹرانسپورٹ نہ دے, اور ریاست اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے آ جائے تو ایسے نہیں چل سکتا. اس لیے یہ شعور بھی لوگوں میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہر حق ہے کہ تعلیم سب کو ایک جیسی ملے اور کوالٹی کی ملے. دولت کی بنیاد پر تعلیم کا بیچنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو وہ طبقاتی نظام ہے جس کے تحت آپ کروڑوں لوگوں کو اس حق سے محروم کر دیتے ہیں کہ وہ معاشی اور تعلیمی دوڑ کے اندر آگے بڑھ سکتے ہوں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ پہ اس طرح سے یہ نظام مسلط ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارا حق کیا ہے. بدترین حالات وہ ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو اپنے حق کا شعور ہی ختم ہو جائے اور وہ ہر ظلم کو حق سمجھ کر قبول کرنا شروع کر لیں. اور اگر اس میں سے کوئی عطا کر دے تو ہم سمجھیں کہ بہت خیرات دے دی, تو ہم سمجھیں کہ ہمیں بہت بڑا عطا کر دی ہماری حکومت نے. حکومت ہوتی کیا ہے؟ حکومت ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے چلتی ہے. حکومت ہمارے موبائل کے کارڈ میں جو ٹیکس لگتا ہے اس سے اس کا ٹیکس جمع ہوتا ہے, پیسے جمع ہوتے ہیں. یہ جو اللہ تللے کرتے ہیں, قرضے لیتے ہیں, تو ان قرضوں کی ادائیگی بھی اور اس کے سود کی ادائیگی بھی یہ حکمران طبقہ نہیں کرتا, یہ آپ کرتے ہیں اور میں کرتا ہوں. جو پیٹرول کے اوپر بھی لیویز دیتے ہیں, جو صابن کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں, جن کے اوپر زبردستی ٹیکس